ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين۔ معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، عفت مآب مائیں اور بہنوں، عزیز بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس رب العالمین نے مجھے اور آپ کو انسان، مسلمان، توحید پرست بنا کر کے پیدا فرمایا، کائنات کو ہمارے لیے وجود بخشا، آسمان، زمین، چاند، ستارے، یہ موسموں کی تبدیلی، غرض ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کو محض میرے اور آپ کے لیے بنایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام صالحین، تمام صدیقین، تمام شہداء، تمام علماء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مطہرہ جنہیں رب العزت نے ساری کائنات کے لیے اور قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد حاضرین جمعہ، آپ کو یاد ہوگا غالباً 1-1.5 مہینے پہلے ایک بہت ہی پراسرار موضوع جنات کی دنیا پر مسلسل 2 خطبات آپ کے خدمت میں پیش کیے گئے۔ کسی معقول وجہ سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا تھا، لیکن لگاتار ہمارے کچھ بھائی، کچھ عزیزوں کی گزارش تھی کہ اس موضوع کو دوبارہ کنٹینیو کیا جائے، تو لہٰذا اس موضوع سے جڑی ہوئی کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ موضوع ہے جنات کی دنیا، اور اس کے تعلق سے بہت سارے حقائق آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس سے پہلے کہ جمعہ میں بہت ساری باتیں ہم نے سنی، جیسے جنات کو کب پیدا کیا گیا، یا جنات کو کس سے پیدا کیا گیا، جنات کے پیدا کیے جانے کا مقصد کیا ہے، اسی طرح جنات کی غذا کیا ہے، جنات کی قسمیں کتنی ہیں، اور اسی طرح ابلیس، جن اور شیاطین میں کیا کوئی فرق ہے یا نہیں، اس کی بھی وضاحت کی گئی۔ جنات کی غذا کے تعلق سے بھی آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں رکھی گئیں۔ اسی طرح جنات میں میل فیمیل ہے، نر مادہ ہے، اور اسی طرح مذکر مؤنث۔ اسی طرح جنات میں نکاح کا کانسیپٹ کس طرح ہے، کس طرح ان کے نکاح ہوتے ہیں، اور جنات کے رہنے کی جگہ کیا ہے، اور اسی طرح جنات شکل بدل سکتے ہیں یا نہیں بدل سکتے، اور اسی طرح جنات کی طاقت کے تعلق سے بھی بتایا گیا، اور ان کی کمزوری کے تعلق سے بھی بتایا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ جنات جس طرح ہم انسان شریعت کے مکلف ہیں، پابند ہیں، اسی طرح جنات بھی شریعت کے مکلف اور پابند ہیں۔ اب آئیے جنات کے تعلق سے اور کچھ حقائق ہم سنتے ہیں۔ حضرات، جنات ایک ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ جنات بوڑھے ہونے کے بعد پھر سے جوان ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے تو بار بار سنا ہے کہ جنات کی عمریں انسانوں کی عمروں کے مقابلے میں بہت لمبی ہوتی ہیں، بہت زیادہ دنوں تک، بہت زیادہ سالوں تک وہ جیتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر نہیں جانتے کہ ان کی عمر کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت سے نوازا ہے کہ جنات بوڑھے ہونے کے بعد پھر سے جوان ہو سکتے ہیں، جوان ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو جب پیدا کیا تو ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ جنات نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم انسانوں کو دیکھ پائیں، انسان ہمیں دیکھ نہ پائیں۔ پھر اسی طرح ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح انسانوں کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے، ہماری وفات کے بعد ہمیں بھی زمین میں دفن کیا جائے۔ تیسری گزارش جو انہوں نے کی تھی، کہا تھا کہ ہم میں کا بوڑھا
اس وقت تک نہ مرے جب پھر سے وہ جوان نہ ہو جائے، اس وقت تک نہ مرے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ان گزارشوں کو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کی باتوں کو قبول فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا تو پوچھا گیا تم کیا چاہتے ہو؟ حضرت ابن عباس کا قول ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا جنت میں داخل ہونا چاہتا ہوں، جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اسی طرح جنات کے حقائق میں ایک چیز یہ بھی ہے، اگر ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم میں جس طرح خون دوڑتا ہے اس خون کے ساتھ شیطان بھی دوڑتا ہے انسان کے جسم میں، انسان کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الشیطان یجری من ابن آدم کمجرى الدم، فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم ہی کی ایک اور روایت ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں ملاقات کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی، میں نے ملاقات کی، جب میں واپس ہونے لگی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے باہر آیا، وہیں کھڑے کچھ باتیں ہم کر رہے تھے تو دو انصاری صحابہ کرام کا گزر وہاں سے ہوا، جب انہوں نے ہمیں دیکھا تیز تیز چلنے لگے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صحابہ کرام کو آواز دی اور کہا کہ اے میرے ساتھیوں یہ کوئی اجنبی عورت نہیں ہے، میری بیوی صفیہ ہے۔ وہ صحابہ کرام تعجب میں مبتلا ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے تعلق سے شک کر سکتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسانوں کی رگوں میں دوڑتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہیں اس بدگمانی میں مبتلا نہ کر دے کہ میں کسی اجنبی کے ساتھ کھڑا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ شیطان انسانوں کی رگوں میں خون میں دوڑتا ہے۔ اسی طرح احادیث کا ہم مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض جانور ایسے ہیں جو جنات کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کے ساتھ جنات ہوتے ہیں۔ ویسے تو جنات ایک مخلوق جو انسانوں کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، لیکن بعض جانور ایسے ہیں جن کے ساتھ جنات ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اونٹ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو شیطان سے پیدا کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کے باڑے میں جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ مسند احمد کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو کیونکہ اونٹ کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، ہاں بکریوں کے باڑے میں تم نماز پڑھ سکتے ہو کیونکہ ان میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح اور ایک سوال یہاں پر ہے، اکثر لوگ یہ سوال اپنے ذہن میں رکھتے ہیں کہ کیا ابلیس جنوں کا باپ ہے؟ جس طرح آدم علیہ السلام تمام انسانیت کی اصل ہیں اور باپ ہیں، کیا اسی طرح ابلیس بھی تمام جنات کی اصل اور باپ ہیں؟ تو دیکھیے یہ بات تو واضح ہے کہ ابلیس یہ جنوں میں سے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اب ابلیس یہ تمام جنات کی ایسے ہی اصل اور ایسے ہی باپ جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں، ایسے ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو اس معاملے میں علماء کرام کا بڑا اختلاف ہے، لیکن شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح آدم علیہ السلام تمام انسانیت کے باپ ہیں، اصل ہیں، اسی طرح ابلیس بھی تمام جنات کی اصل اور باپ۔ اور ایک شبہ یہ بھی پیش کیا گیا اگر یہ ممکن ہے کہ ابلیس تمام جنات کی اصل اور باپ ہے تو ہو سکتا ہے جو اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ جس طرح اے آدم تم ایک بڑی مخلوق کے باپ اور اصل ہو، اسی طرح میں بھی ایک بڑی اور طاقتور مخلوق کے اصل ہوں۔ بہرکیف واللہ عالم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے بہتر جانتے ہیں۔ اسی طرح جنات کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جنات میں بعض جنات ایسے شریر ہوتے ہیں کہ وہ آسمان میں چڑھ کر کے آسمان کی خبروں کو چرانے کی کوشش کرتے ہیں اور چراتے ہیں، اور باقاعدہ جادوگروں کاہنوں کے پاس آ کر کے وہ خبریں بتا دیتے ہیں، اور یہ جادوگر کاہن کسی بھی واقعے کے رونما ہونے سے پہلے ہی
اس کے تعلق سے ان کو معلومات حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر کے آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان میں فرشتوں کی پہرے داری کو اور مضبوط کر دیا گیا، ان کے لیے بڑا مشکل ہو گیا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ جن کے اندر بھی کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے چوری چھپے ان خبروں کو چرانے کی کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں جب کوئی بھی اپنا حکم صادر کر دیتا ہے تو تمام جنات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع داری میں اپنے پروں کو ایسے بچھا دیتے ہیں جیسے چکنے پتھر پر زنجیر بچھی ہوئی ہو، پورے اطمینان کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا حکم صادر کر دیتا ہے فرشتوں کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی ہے، فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگتے ہیں ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا حکم فرمایا ہے، ہمارے رب نے کیا حکم فرمایا ہے۔ ایک دوسرے فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ حاملین عرش کو اٹھانے والے فرشتے دوسرے فرشتوں کو بتاتے ہیں، اب وہ فرشتے سارے آسمان میں اس بات کو پھیلا دیا جاتا ہے، اس کے بعد نچلے آسمان پر وہ بات فرشتوں کے درمیان پہنچ جاتی ہے، اس کے بعد کے آسمان پر وہ بات فرشتوں کے درمیان پھیل جاتی ہے، اسی طرح بات نیچے آتے آتے آسمانی دنیا تک آ جاتی ہے۔ جب آسمانی دنیا پر اللہ کا وہ حکم، اللہ کی وہ خبر فرشتوں میں پھیل جاتی ہے تو کچھ شریر جنات آسمان میں چڑھ کر ان خبروں کو چرا لیتے ہیں اور وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں، اور وہ خبریں وہ جنات اپنے سے نیچے والے جنات تک پہنچاتے ہیں، اور وہ جنات اپنے سے نیچے والے جنات تک، وہ آسمان کی بات زمین کی طرف نکلتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں درمیان میں شہاب ثاقب نامی فرشتے ان پر آگ کے کوڑے برساتے ہیں جس سے چنگاری نکلتی ہے، اور آج بھی ہم آسمان میں رات میں دیکھتے ہیں ہمیں کوئی ستارہ ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے، اور بہت سارے بیوقوف لوگ اس ٹوٹتے ہوئے تارے کو دیکھ کر کے منتیں مانگتے ہیں، اسے کوئی انوکھی چیز سمجھتے ہیں، اسے کوئی چمتکار سمجھتے ہیں۔ وہ کوئی چمتکار نہیں ہے، وہ وہی چنگاری ہے جو شہاب ثاقب جنات پر برساتے ہیں، آگ کے شعلے برساتے ہیں۔ اور کبھی کبھی جنات آسمان کی وہ خبر چرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، زمین پر آ کر کے کاہنوں کو، نجومیوں کو اور اسی طرح جادوگروں کو وہ ایک بات بتا دیتے ہیں۔ اب وہ جادوگر، کاہن، نجومی اس ایک سچی بات میں 100 باتیں جھوٹی ملا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، اب لوگ ان کی باتوں پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں ایسا ہی ہوتا ہے، جب کبھی کسی جادوگر کے پاس، کسی فال کھولنے والے کے پاس لوگ جاتے ہیں، وہ 100 باتیں بتاتا ہے، 100 میں سے ایک بات تیر کی طرح اندھیرے میں تیر مارنا جس کو کہا جاتا ہے، ایک چیز، ایک بات سچ ہو جاتی ہے، 99 باتیں جھوٹی ہو جاتی ہیں، اس کا اعتبار لوگوں کے پاس نہیں ہوتا، اس کی ایک سچی بات پر یقین کر کے، اس کی ایک سچی بات کو پا کر کے اس پر ان کا یقین بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس طرح جنات آسمان سے خبریں چرایا کرتے ہیں۔ اسی طرح جنات کے حقائق میں سے ایک یہ بھی ہے، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کیا جنات اور شیاطین مرتے بھی ہیں؟ تو دیکھیے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ روئے زمین پر پائی جانے والی چیزوں کا فنا ہونا یقینی ہے، کائنات میں پائی جانے والی تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان، زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں سب کی سب فنا ہونے والی ہیں، سوائے رب العالمین کے کوئی قائم رہنے والا نہیں ہے، کوئی دائم رہنے والا نہیں ہے۔ اب جنات اور شیاطین بھی مر جائیں گے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے۔ الفاظ کیا تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے اللہ، اے میرے رب، میں تیری عزت کے ذریعے تیری پناہ میں آتا، جو تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرے علاوہ سب فنا ہونے والے ہیں، جنات اور انسان سب ہلاک ہونے والے ہیں۔
تو پتہ چلا کہ جنات اور شیاطین کو موت آئے گی، لیکن ابلیس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہمیشہ سے مطلب قیامت کے دن تک وہ زندہ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جب اس اپنے دربار سے دھتکارا، ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، اللہ نے دھتکار دیا، تو ابلیس نے اللہ سے گزارش کی، کیا کہا؟ قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے قیامت تک مہلت دیں، جب تک کہ تو انسانوں کو، لوگوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا اس وقت تک مجھے زندہ رکھنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قال فإنک من المنذرین، جاؤ تمہیں مہلت دے دی گئی۔ تو شیطان جو ابلیس ہے، جو شریر شیاطین کا سردار ہے، وہ ہمیشہ قیامت تک باقی رہے گا، یعنی زندہ رہے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن سرکشوں، اوباشوں اور اللہ کے نافرمانوں، جن لوگوں نے شیطان کا ساتھ دیا، اس کے مکر و فریب کا شکار ہوئے، ان کے ساتھ ملے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ اٹھا کر کے اسے جہنم میں ڈال دے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی حکومت اور سلطنت سے نوازا تھا، ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ایسی سلطنت اور ایسی حکومت سے نوازا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد میں ایسی حکومت اور سلطنت کسی کو نہیں ملی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز پر آپ کو حکومت دے رکھی تھی، اختیار دے رکھا تھا۔ ہواؤں پر آپ کی حکومت تھی، پانی پر آپ کی حکومت تھی، انسانوں پر آپ کی حکومت تھی، چرند پرند جانوروں پر آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکومت دی تھی، حتیٰ کہ جنات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلط اور اختیار سے نوازا تھا۔ اس سے پہلے کے جماعت میں ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، ہدہد پرندہ غائب تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہے، آئے گا تو میں سزا دوں گا، اتنے میں پرندہ اڑ کر کے آتا اور کہتا ہے میں ملک سبا سے، یمن سے آ رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم ہے جو آگ کی پوجا کرتی ہے اور ایک عورت ہے جو ان پر حکومت کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا، یا جنوں کے سرداروں سے آپ نے ملاقات کی، کہا کہ کون ہے جو اس کے تخت کو میرے پاس لے کر کے آئے گا۔ اب جنوں کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں، ایک جن نے کہا میں اس سے پہلے کہ آپ اپنی مجلس سے اٹھیں آپ کی خدمت میں لا کر کے وہ تخت رکھ دوں گا، لیکن عفریت نامی جن نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہا کہ اے سلیمان اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت لا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے اجازت دی۔ سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے کئی ہزاروں میل دور وہ تخت اور کئی جو ہے ہزاروں کلو وزنی وہ تخت تھا، پلک جھپکنے سے پہلے وہ جن لا کر کے سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو یہ جنوں کی طاقت ہے، ہم نے اس سے پہلے سنا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں پر بھی حکومت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں سے جو چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے ویسے کام لے سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ قرآن مجید کی کئی ساری آیات میں کی ہیں۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی، یہ سلطنت تھی، جنوں پر بھی آپ حکومت کرتے تھے۔ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا، اس دعا کی برکت تھی۔ آپ نے اللہ سے ایک دعا کی تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 35 میں ذکر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحْدٍ مِّن بَعْدِي، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت اور ایسی حکومت سے نوازنا جیسی سلطنت، میری جیسی سلطنت میرے بعد کسی اور کو حاصل نہ ہو، ویسی سلطنت سے مجھے نوازنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی سلطنت سے آپ کو نوازا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ چاہا کہ جنوں کو قید کریں، باندھ کر کے رکھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا کہ جیسی طاقت تو مجھے دے گا، جیسی حکومت تو مجھے دے گا، ایسی حکومت کسی اور کو نہ ملے، یہ دعا تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، دوران نماز ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں
کہ میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، میں تجھ پر اللہ کی لعنت بھیجتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اشارے کر رہے ہیں جیسے آپ کسی چیز کو پکڑنا چاہ رہے ہیں۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو ایک ایسی انوکھی چیز کرتے ہوئے دیکھا ہے دوران نماز، جو آج سے پہلے ہم نے آپ کو کبھی نماز میں کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کہتے ہوئے نہیں دیکھا، کیا معاملہ تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے ساتھیوں، جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ابلیس، اللہ کا دشمن، آگ کا شعلہ لے کر کے میرے پاس پہنچا اور وہ چاہتا تھا کہ میرے چہرے پر وہ آگ کا شعلہ مارے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے طاقت دی۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کی، 3 مرتبہ پناہ طلب کی اور اس پر اللہ کی لعنت بھیجی، تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہے کوشش پر لگا ہوا تھا۔ میں نے چاہا کہ اسے پکڑ کر کے باندھوں تاکہ تم لوگ اسے دیکھ سکو، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو پھر تمہارے بچے اس کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کرتے۔ لیکن مجھے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا یاد آئی جو اللہ سے انہوں نے کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت سے نوازنا کہ میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جنوں کو قید کرنے اور جنوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا۔ میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا جو مجھے یاد آئی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہی واقعہ، ایسا ہی واقعہ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا، صحیح بخاری اور مسلم ہی کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات میں نماز پڑھ رہا تھا، کل رات میں نماز پڑھ رہا تھا تو اللہ کا دشمن شیطان میرے پاس آیا، اس نے میری نماز خراب کرنے کی کوشش کی۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اختیار دیا، طاقت دی۔ میں نے چاہا کہ مسجد نبوی کے کسی ستون سے اسے باندھ دوں تاکہ صبح میں تم اس کو دیکھ سکو، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا مجھے یاد آئی جس کی وجہ سے میں نے اسے چھوڑ دیا۔ تو میرے بھائیوں، تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو جنات کے اوپر بھی جو ہے اختیار اور طاقت دے رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کی وجہ سے جنات کو جو ہے قید نہیں کیا۔ لیکن آج بڑا افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں آج علاج و معالجہ اور اسی طرح عاملین کا جو ہے ایک بازار گرم ہے، ہر طرف آپ کو عاملین، علاج کرنے والے ملیں گے، لیکن اللہ ماشاء اللہ اس میں بہت سارے ایسے بھی ہیں جو بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرتے ہیں۔ لیکن آج علاج کرنے والے عاملین میں اکثریت ایسی ہے، اکثر ایسے پائے جاتے ہیں جن میں جو ہے خرافات اور اسی طرح جو غیر ثابت شدہ وظائف ہیں ان وظائف کا استعمال کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو جنات کو اپنے قبضے میں لے کر کے جنات سے کام لیتے ہیں، جنات سے کام لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع کیا۔ یہ جن اور انس، یہ دو الگ الگ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہیں۔ نہ جنات انسان کی مدد کر سکتے ہیں، نہ انسان کے معاملات میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ انسان جنات کے معاملات میں داخل ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اس موضوع پر زیادہ بات کرنے، جنات اور شیاطین کے حقائق کے تعلق سے زیادہ بات کرنے سے جو احتیاط کیا جاتا ہے۔ بہت سارے کم عقل لوگ جو ہیں اس کو بہت زیادہ دل پر لیتے ہیں اور ان کی طاقت کو سن کر کے اور ان کو اللہ رب العالمین نے جو خصوصیات دی ہیں ان خصوصیات کو معلوم کر کے جنات کو اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے بہت ساری جو ہے خرافات وہ لوگ کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، اور اسی طرح بڑے بڑے شرکیہ اعمال و انجام دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جنات کو قید میں لینا، جنات کو قبضے میں لینا اگر صحیح ہوتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر نہ کھاتے، جنات تو آپ کے قدموں میں آ کر کے بیٹھ جاتے، یا رسول اللہ ہمیں حکم دیں، آپ کی ہر بات ماننے کو ہم تیار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر نہیں کھاتے بلکہ جنات کی جماعت ساتھ میں لے کر کے جاتے۔ اسی طرح ہجرت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ 500 کلومیٹر کا فاصلہ اور صحرا، سخت گرمی، پریشانی کا عالم، کھانے پینے کی کمی، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری مصیبتیں آپ نہیں اٹھاتے بلکہ جنات کو حکم دیتے۔ وہاں تو جنات سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ہزاروں میل رکھا ہوا ایک تخت پلک جھپکنے سے پہلے لے کر کے آ رہا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جنات آپ کو اٹھا کر کے مکہ سے اٹھا کر کے مدینہ نہیں پہنچا دیتے۔ تو میرے بھائیوں، چند روپے کمانے کے لیے ہم لوگ یہ جو حرکت کرتے ہیں، یاد رکھیے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا جو جنات کے ذریعے کام لیتے ہیں اور جنات کی مدد سے جو ہے علاج و معالجہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ شروعات میں نہیں تو نہیں، لیکن آخر میں ان کے اوپر بہت بڑا وبال پڑا ہوا، بہت بڑی پریشانی ان کے اوپر آ کر پڑی ہوئی ہے۔ ان کے ذریعے لوگ برباد ہو جاتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ یہ جنات اور شیاطین کے تعلق سے کچھ مختصر حقائق آپ کے سامنے رکھے گئے۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا میں رہیں قرآن و حدیث پر ہمیں عمل کرنے والا بنائیں۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ جو کہیں مسلمان قرض کے دباؤ میں دبے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین قرض کی ادائیگی کے آسان صورتیں انہیں عطا فرمائے۔ اور جو نوجوان لڑکے ہو یا لڑکیاں ہوں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی جو نکاح کی مدت کو پہنچ چکے ہیں، عمر کو پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے صحیح جوڑے نصیب نہیں ہو رہے، الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں نیک صالح جوڑے عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مرتے دم تک اسلام پر، توحید پر ہمیں ثابت قدم رکھیں۔ ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔